السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کریمہ پر کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے آئیے اصول برکت کے لیے ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ روحی فدا نوری مصطفیٰ بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے نبی اور آل نبی پر پھر سے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر سے نکلنے سے قبل حضرت مولانا سید گلزار حسین صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا حضرت آپ کو تھوڑا اصلاح معاشرہ پر بھی کچھ بولنا ہے۔ ایک بات بتاؤں، سرکار غوث اعظم کی محفل ہو چاہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، چاہے کوئی اور بھی سنی اجلاس ہو، وہاں پر جلسے یا پروگرام یا محفلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اصلاح کی جائے، اور ضرورت بھی ہے اس کی۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کو ناچ گانا نوٹنکی سنیما ہال یہ ساری چیزیں انہیں پسند آتی ہیں، مگر جب کوئی اسلامی جلسہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی جلسہ ہو تو انہیں پسند نہیں آتا۔ اگر کوئی دنیاوی جلسہ ہو، ایک دوست دوسرے دوست کو فون کرتا ہے۔ اگر کہیں ناچ گانے کا پروگرام ہو، اگر آپ کے دوستوں میں اگر کوئی گروپ ہے، گروپ میں میسج آتا ہے فلاں جگہ چلنا ہے، فلاں محلہ چلنا ہے، وہاں پر جو ہے نوٹنکی ہوگی، ناچ گانا ہوگا، خوب مزے اٹھائیں گے۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو؟ کیا تم نبی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو، اگر تم ولیوں سے محبت کرتے ہو تو یہ بتاؤ دنیا کا ناچ دیکھنے میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا پروگرام دیکھنے میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ آؤ غوث اعظم کی محفل میں، جو غوث اعظم کے محفل میں بیٹھتا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل پوری یو پی والی تقریر کر رہا ہوں حضرت، آپ کمی نہیں ہونے دیں گے آپ کے بہار کی۔ ہوں تو میں آندھرا کا کدری کا، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا یو پی سے ہوں، ادھر ہی زیادہ رہتا ہوں، ادھر ہی زیادہ تقریر بھی بولتا ہوں۔ سید گلزار صاحب، ہم لوگ پہلے سے سادات کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟
گاڑی چلانا ہے تو پیٹرول چاہیے یا ڈیزل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو گاڑی چلانا ہے تو پیٹرول چاہیے، ڈیزل بھی چاہیے، اور چلانا بھی آنا چاہیے۔ پیٹرول بھی ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بتاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن چلانا نہیں آتا تو چلانا نہیں آتا تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، مگر گاڑی بھی اچھی ہے، چلانا نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ دنیا فانی سے جائے گا، ہے کہ نا؟ دنیا فانی سے جائے گا۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کون سی چیز میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ ایمان نہ ہو تو دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں ہم حدیث والے ہیں۔ ارے کیا ہم پاگل ہیں؟ ہم بھی تو قرآن پڑھے ہیں، ہم بھی تو علم پڑھے ہیں، ہم علم حدیث جانتے ہیں، ہم علم تصوف جانتے ہیں، ہم حدیث کے اقسام کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث ہے، قرآن ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو، اب عقیدہ نہ ہے، نہیں ہے، عقیدہ گندا ہے۔ نماز ہے، علماء کرام، عوام الناس، صاحب تشریف لائیے، میرے بغل میں بیٹھیں، تھوڑا چارج کر لیں۔ شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد النبی الجود والکرم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سعادات اکرام ہے یہ اہل سنت والجماعت کی جان ہے، وہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ نماز ہے، عقیدہ نہیں ہے تو، روزہ ہے، عقیدہ نہیں ہے تو، حج پر حج ہے، عمرہ پر عمرہ ہے، مگر عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو نماز پڑھو گے نماز ہوگی، عقیدہ صحیح ہے، روزہ رکھو گے روزہ قبول ہے، عقیدہ صحیح ہے، قرآن پڑھنا بھی قبول ہے، حدیثہ صحیح۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں سارے صحیح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری عبادتیں بیکار ہے۔ اب عمر فاروق رضوی تمہیں دو راستے دکھاتا ہے، تمہیں دو راستے دکھاتا ہے، وہ راستہ یہ ہے تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ قرآن سیکھنا ہے مدرسہ چلے جاؤ، حدیث سیکھنا ہے مدرسہ چلے جاؤ، عقیدہ سیکھنا ہے کلگنڈا میں بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا چلے۔ عقیدہ اگر سیکھنا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عقیدہ سیکھنا ہے خواجہ بندے نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عقیدہ سیکھنا ہے بابا تاج الدین کے یہاں چلے جاؤ، اگر عقیدہ سیکھنا ہے پھر منڈا چلے جاؤ، اگر عقیدہ سیکھنا ہے بریلی چلے جاؤ، اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لو، عقیدہ بھی مل جائے گا، دین بھی، آخرت بھی، دنیا بھی، سب کچھ مل جائے گا۔ دامن کو پہلے پکڑو۔ رات میں تقریب کسی مولانا صاحب کی اچھی لگی، بندے نے خطرناک نعرہ لگایا، کیا لگایا؟ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ، پہلے پکڑا ہی نہیں۔ ایک بات بتاؤ، نماز چھوڑنا معاذ اللہ کس ولی کی عادت میں ہے؟ ثابت کرے گا کوئی؟ کسی ولی کی عادت۔ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا کس ولی کی عادت ہے بھیا؟ بتائیے۔ نہیں، تاریخیں اٹھاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اولیاء اکرام کی زندگی کو پڑھنا شروع کرو،
کب تمہیں پتا چلے گا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت کا حال تو یہ ہے، آپ کی نمازوں کے حال تو یہ ہے، آپ عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں پورے 40 سال تک سرکار غوث اعظم عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے۔ اب تم ایک وجہ سے ایک کو نماز نہیں پڑھتے اور دعوت نہیں چھوڑیں گے؟ پکڑ جھوٹ۔ آج کل ہمارے بچوں میں جھوٹ تو بالکل سمجھ لو مظفر سمجھتے ہیں نا، ساؤتھ انڈیا میں شادیوں میں بنایا جاتا ہے میٹھا، جھوٹ میٹھا مطلب شہد، شہد کیسے بولا جھوٹ؟ فون اٹھایا تو جھوٹ، فون رکھا تو جھوٹ، گھر سے باہر نکلا تو جھوٹ، فون کر کے پوچھو کہاں ہو تو بھی جھوٹ۔ اللہ سے ڈرو۔ قرآن شریف میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ جھوٹ بولنے والوں پر۔ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ مگر پھر بھی ہمارا یہ نوجوان جھوٹ سے نہیں بچتا۔ سرکار غوث اعظم، ان کی زندگی کہاں تک پڑھو گے؟ ان کی زندگی کہاں تک سمجھو گے؟ یہ سائنس کا زمانہ ہے نا، یہ سائنس کے زمانے میں مشین سے ڈاکٹر لوگ پتا کر دیتے ہیں کہ پیٹ میں کون ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیا ہے۔ اچھا آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ چلیے سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جی، جو مقرر ہوتا ہے نا، اس کا سوئچ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جو مقرر ہوتا ہے اس کا سوئچ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کی مرضی، جس طرح چاہو آپ بلوا لو۔ سبحان اللہ اور نعرے تکبیر کی داد دیتا رہو تو اس کو بولنے کو بھی مزہ ہے، سمجھے؟ لیکن آپ لوگ لگتا ہے نیند میں ہے، نیند کو قربان کرو اور اس کی محفل ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے محفلوں کو سجاتے ہیں، کسی اللہ والے کی محفل کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، جا کر کے دیکھو کہ پیرمنٹا شریف میں مدرسہ البنات قلندر برحق مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے، جاؤ دیکھ کر کیا۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے۔ اب فرشتے آسمان سے نزول ہوتے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے۔ محفل میں کیا ہو رہا ہے؟ عمر فاروق رضوی تقریر کر رہا ہے، علماء کرام سماعت کر رہے ہیں، عمر فاروق کے اصلاح ہو رہی ہے، مجمع سن رہا ہے، کوئی مجمع میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مجمع میں ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے نعرہ بھی بلند کر رہا ہے۔ اب یہ فرشتے سیدھے اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تقریر ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں، اور پبلک سن رہی ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں ہاں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو تقریر بول رہا ہے وہ بھی جنتی، جو سن رہا ہے وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، جواب دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جو تقریر بول رہا ہے وہ بھی جنتی، جو سن رہا ہے وہ بھی جنتی، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی جنتی، جو درود پڑھ رہا ہے وہ بھی جنتی۔ مگر تم قربان جاؤ اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو سبحان اللہ بولا وہ بھی جنتی، جو درود شریف پڑھا وہ بھی جنتی، جو ماشاء اللہ کہا وہ بھی جنتی، جو خاموش رکھے وہ بھی جنتی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خاموش بیٹا ہے بیٹھے وہ بھی جنتی. اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت والجماعت کی جو محفل ہوتی ہے وہ جنتیوں کی ہوتی ہے. اب اگر کوئی پوچھے درشید پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی پوچھے آپ کہتے ہیں جنتی، بالکل جنتی. تم کو کس نے جنتی بنایا؟ کیا جنت تمہارے باپ کی ہے؟ جواب سیدھا یہ ہے جنت میرے باپ کی نہیں ہے، رسول پاک کی ہے. کس کی؟ رسول پاک کی جنت ہے. اب غوث پاک کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنو. اب غوث پاک کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنو. غوث اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے محبت کرے گا، اگر کوئی مجھ سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر موت حرام فرما دیتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہ کرے. جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں عطا فرمائے گا. اے میرے غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم کی محبت آپ کے دل میں ہے تو غوث اعظم کا یہ وعدہ ہے تو نہیں مرے گا. کب تک نہیں مرے گا؟ جب تک تو توبہ نہ کر لے گا. اگر تم غوث اعظم سے محبت کر رہے ہو تمہیں یہ صلہ مل رہا ہے. اگر تم غوث اعظم کے طریقے پر چلنے لگو گے تمہیں کیا صلہ ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. غوث اعظم سے آپ نے صرف محبت کی ہے تو یہ صلہ ہے. اگر ان کے طریقے پر چلنے چلو، ان کے طریقے پر چلنے لگو، ان کے نقش قدم پر چلنے لگو تو تمہیں کیا کیا انعام ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز آپ کی عطا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی عطا ہے. بابا تاج الدین آپ کی عطا ہے. اور تو اور اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ کی عطا ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء چمکے، جتنے بھی علماء چمکے، یہ سب غوث اعظم کی عطا ہے. غوث اعظم کی شان ہم نے یہاں تک کے پڑھا ہے. کبھی کبھی آپ کی محفلوں میں چور آتا تھا تو ولی بن کے واپس جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. چور آئے تو ولی بن کے آئے، چور آئے ابدال بن کر کے آئے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اور غوث اعظم کی اور بھی کرامتیں ہیں، بہت سی کرامتیں ہیں. اچھا یہ جو مائک ہے یہ اب کے زمانے میں ہے. یہ جو مائک ہے اب کے زمانے میں ہے. آج سے 200-300 سال پہلے تھا نہیں تھا. لیکن غوث اعظم کا جو پروگرام ہوتا تھا، جب غوث اعظم سرکار جب تقریر بولا کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے. غوث اعظم کی کرامت یہ کرامت ہے اس محفل میں شروع میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ بھی اور جو آخر میں بیٹھا ہے وہ بھی ایک جیسی آپ کی آواز سنتا تھا. سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے. اب اللہ نے اب اگر کوئی کہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو حق پر ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو حق پر ہیں. بے شک بے شک بے شک حق پر. لیکن قرآن میں یہی آیتیں ہیں کہ اور کچھ بھی آیتیں ہیں. واقیموا الصلاۃ یہی آیت پڑھا ہے، وآتوا الزکاۃ یہی آیت پڑھا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ